ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہماری زندگی کا دائرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ محدود رہ جاتے ہیں۔ جب وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی روک دیتا ہے۔ ہم کیوں آخر اپنے خوابوں کو محدود کر دیتے ہیں؟ میں نے بہت تحقیق کی اس رد عمل پر، بہت سی سائنسدانوں اور فکر کے تجربات کو انڈرسٹینڈ کیا، یعنی ان کو سمجھا میں نے، اور اپنے تجربات سے اس رد عمل پر غور سے دیکھا، یعنی ڈیپ دیکھا اس کو، کہ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم سب ڈرے ہوئے ہیں اور کئی دفعہ ہم خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تم بہت کچھ مس کر چکے ہو، لیکن میرا ماننا ہے تمہیں یہ تحقیق محدود سے لامحدود کر دے گی۔ ہم سبھی لامحدود ہوتے ہیں، سبھی لامحدود سوچتے ہیں اور بڑے بڑے خواب بنتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، لیکن اس جدوجہد میں کوئی حالات اور واقعات ایسا تجربہ کرواتے ہیں کہ ہم خود کو محدود سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر یہ تجربات بار بار ہوں تو ہم خود کو محدود سمجھ لیتے ہیں۔ پھر عجیب بات یہ ہوتی ہے، جب ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں تو انزائٹی فیل ہوتی ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے اسی تجربے سے۔ پھر ہمارے پاس اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے، چلو رہنے تو چھوڑو اس کام کو، کچھ اور کر لوں گا، اور بھی بہت کام ہے۔ آپ بچپن سے ہر چیز کے بارے میں ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایکسپیرینس کے بارے میں خود کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ آپ اپنے گھر والوں سے ہر چیز اور تجربے کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر جو وہ بتاتے ہیں آپ آہستہ آہستہ ان کو سمجھنے لگتے ہیں، جیسے آپ کے گھر والے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ بہت کچھ دوسروں کو اور بڑوں کو سن کر اور انہیں دیکھ کر سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے آپ کے بڑے کسی سچویشن میں کیسے بیہیو کرتے ہیں اور ایکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں کیسی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر آپ بہت سی باتوں کو اور چیزوں کو تجربہ کیے بنا ہی اپنا لیتے ہیں اور ان پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کوئی چھت سے گر کر مر گیا، یا کسی کو سانپ نے کاٹا، یا کوئی جل کر مر گیا، یا کسی کو کتے نے کاٹا تو وہ پاگل ہو گیا، یا رستے سے کسی بچے کو کسی نے اغوا کر لیا۔ لیکن آپ کے ساتھ ابھی تک ایسا تجربہ نہیں ہوا ہوتا، پر آپ مان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، تکلیف دہ ہے، مجھے اس سے دور رہنا چاہیے، تو مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ پھر آپ بہت بڑی آگ کو دیکھ کر یا اونچی آواز سن کے یا گھاس کو دیکھ کر خوف محسوس کرتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈر کیسے بنتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ڈر ہمیں وراثت میں ملتے ہیں، ہمارے بڑوں سے ملتے ہیں۔ ان تمام ڈر کو ختم کرنے کا سمپل سا حل ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ جائیں تو آپ احتیاط کریں گے، جس سے آپ انجوائے کریں گے اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی۔ لیکن آپ کو تو یہ سمپل سی بات پتہ ہے، پھر کیا آپ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں؟ یقیناً جو کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں، وہ چل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سانپ سے ڈر نہ لگے اور جب آپ اونچائی پر جاؤ تبھی آپ نہ ڈرو اور آپ احتیاط بھی نہ کرو، تو میرے محسن تم واقعی میں فیلس ہو جاؤ گے اور چل بسو گے۔ ہم سب نے سنا ہوتا ہے کہ جب ہارٹ اٹیک آتا ہے تو بائیں طرف درد ہوتا ہے۔ جب کسی وجہ سے ہمیں بائیں طرف درد محسوس ہو تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اوہ ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام ڈر کی وجہ لا علمی ہے، کیونکہ لا علم انسان ہی وہم کا شکار ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ جب ہم کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر دوبارہ اس تکلیف محسوس ہو تو ہمیں پینک اٹیک آنے لگتے ہیں اس بیماری کے خیال سے۔ میں تمہیں ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں جسے تم بہت اچھے سے ریلیٹ کر پاؤ گے اور اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر پاؤ گے۔ جیسے کہ میں اپنا بتاؤں تو جب مجھے ڈائریا ہوا تھا تو میں نے کافی تکلیف کاٹی تھی، اور جب بھی مجھے وامٹ آتی تو میں ڈر جاتا تھا کیا وہی حال ہوگا، وہی تکلیف کاٹنی پڑے گی۔ اس خیال سے مجھے اور تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور ہم سب ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی بیماری ہوئی تھی تو اس سے پہلے جو ہوا تھا اگر وہ آپ کو دوبارہ ہونے لگے تو آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ کو پینک اٹیک آنے لگتے ہیں۔ تو آپ کو میری طرح اپنے پینک اٹیک کو کوشچن کرنا چاہیے کہ جیسے میں نے کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے تو ویسا ہوتا ہے۔ اس کو ایک طرف چھوڑ کر میں نے اس کی وجہ ڈھونڈی کہ میں نے بہت زیادہ میڈیکل چیزیں کھا لی تھی اور اتنی زیادہ مقدار سے میری ڈائجیشن میں پرابلم ہو گئی تھی، تبھی ایسا ہوا اور میں نے احتیاط شروع کر دی اور پینک اٹیک بھی ختم ہو گئے۔ آپ جب تک اپنی پرابلم سے جڑی معلومات یا تجربے کو کوشچن نہیں کرو گے اور اس کے اصل فیکٹ نہیں جانو گے تو تمہیں پینک اٹیک آتے رہیں گے اور تم امیجنری فیئر سے لڑتے رہو گے۔ امیجنری فیئر کی ایک ہی بڑی وجہ ہوتی ہے، وہ ہے لا علمی، کہ ہم خود سے کچھ من گھڑت گڑھ لیتے ہیں اور خوفزدہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی پینک اٹیک آ رہے ہیں تو آپ سائیکیٹرسٹ سے کنٹیکٹ کریں، وہ آپ کو ڈائگنوز کرے گا، آپ کو میڈیسن دے گا اور آپ خاشاش بشاش ہو جاؤ گے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو آپ کو دوائی دیتا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں بخار ہو تو ہم فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، لیکن ڈسارڈرز کے لیے، پینک اٹیک کے حل کے لیے ہم کبھی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ اور مزے کی بات
फिजिकल डर हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा है, लेकिन इमेजिनरी फियर नहीं, क्योंकि इमेजिनरी फियर हमें बुज़दिल बना देता है। आप किसी पैटर्न को इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। स्टे हेल्दी, पीस।